إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. سورہ کہف کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. تعلق باللہ کا موضوع کتنا اہم ہے اس کے لیے عظیم ترین علماء کرام کا چناؤ ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ اس کا حق ادا نہ بھی کر سکیں. کچھ نہ کچھ عوام کو، سامعین کو، حاضرین کو عقیدہ اور عمل کے مناسبت سے کچھ فائدہ پہنچا سکیں. لیکن مجھ جیسا کم علم، کم فہم شخصیت کا چناؤ کرنا یہ بہرحال اپنی جگہ ایک غلطی ہے. اور فضیلت الشیخ سرور صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑے اچھے انداز سے اس موضوع لے کے چل رہے تھے، لیکن انہوں نے کسر نفسی کے طور پہ موضوع میرے حوالے کر دیا. اب آپ سب اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات سننے سنانے کی توفیق دے اور ہم سب کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اہم یہ کلمات ہیں، اور تعلق باللہ کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی اللہ کو جاننے والا بھی نہیں اور اللہ کی ماننے والا بھی نہیں، اور تقویٰ میں، خشیت میں، علم میں، معرفت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کمال درجے پہ پہنچے ہوئے بھی آپ ہمیشہ رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر ادا کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں، تیری اچھی عبادت کر سکوں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا یہ خطبہ مجھ اور آپ پر لازم ہے کہ ہم اسے الفاظ بھی یاد کریں اور اس کا معنی بھی سمجھیں، کیونکہ یہ خطبہ تعلق باللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے میں تلاوت فرماتے، ہر نکاح کے موقع پہ تلاوت فرماتے، عیدین میں تلاوت فرماتے، اور مواعظ حسنہ کے موقعوں پر بھی آپ انہی کلمات سے آپ افتتاح فرماتے، تو یہ تعلق باللہ سکھانے کا، سمجھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جمعے کے خطبے میں بھی آپ دیکھیں کہ میں اور آپ ان کلمات کو اگر یاد نہیں رکھتے، ان کو سمجھتے نہیں ہیں، تو جمعے کا خطبہ بھی کتنے ہی بڑا خطیب ہوں، جیسے کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ شیخ عبداللہ ناصر حفظہ اللہ تعالی اور ان کے ذریعے سے بڑے بڑے اکابرین علماء کو آپ سماعت کرتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ تبھی مل سکتا ہے کہ ہم اس خطبہ حاجہ پہ زور لگائیں، اس کو اہمیت دیں، اس کو ہر مرد ہر عورت یاد کر کے اپنے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یاد کروائیں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں، بچیوں کو یاد کروائیں، تاکہ اس کا فہم ہمارے رگ و ریشوں میں رچ بس جائے اور پھر ہم اس کو آگے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اور جب یہ خطبہ ہم نہیں سمجھ پاتے تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ یہ اصل ہمارا تعلق باللہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں اپنی دعوت کا آغاز فرمانے کے بعد اکیلے مسجد حرام میں تشریف فرما ہوتے، لوگ باہر آپ کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوتے، سن رہے ہوتے، لیکن چونکہ آپ کا ایک تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے اشارے کے خلاف، وحی کے خلاف آپ علیہ الصلاۃ والسلام نہ سوچ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کوئی حرکت کر سکتے ہیں۔ لہذا لوگوں کی کسی بھی پروپیگنڈے اور ان کی حرکتوں کی پرواہ کیے بغیر، حالانکہ مکے کے بڑے بڑے سرداران، بڑے بڑے کفار وہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ بین الاقوامی طور پر بھی مختلف تحریکوں سے، ملکوں سے، سربراہوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ یہ ایک شخصیت ہمارے اندر آ گئی ہے، اس سے کیسے جان چھڑائیں، ہماری مدد کرو، وگرنہ تمہاری بھی حکومتیں خطرے میں ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف شیاطین الانس والجن ہر جگہ برسر پیکار ہیں، برسر عمل ہیں، سر جوڑ کر، متحد ہو کر، مل کر وہ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور یہ سب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے علم میں ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی پرواہ کیے بغیر آپ اپنی دعوت میں فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ بس میرے نبی وہ کام ڈٹ کے کیجئے جس کا آپ کو حکم ہو رہا ہے، اور مشرکین سے آپ اعراض کیجئے۔ اور یہ اللہ کے نبی اکیلے کے لیے نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم بھی جتنا قرآن و حدیث سے تعلق جوڑیں، ڈٹ کے قرآن اور حدیث کی، صحابہ اور اہل بیت کی سچی زندگی کو ہم لوگ پہنچائیں، اور بین الاقوامی سازشیں کسی کے خلاف کتنی ہی کیوں نہ ہو، ہم ببانگ دہل جس کا تعلق باللہ مضبوط ہو وہ کہہ دیتا ہے کہ دیکھو تم جو کر سکتے ہو کرو، میں
ایک اللہ کے علاوہ کسی کی کبھی بھی کہیں بھی نہیں مان سکتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں۔ ضماد ازدی صحیح مسلم کی کتاب الجمعہ میں یہ تفصیل سے بیان ہے کہ ضماد ازدی یمن سے آیا اور عمرہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، مجنون، پاگل، دیوانہ، مسحور جیسے کلمات شنیعہ امام الانبیاء کے بارے میں تھوپ رہے ہیں، اور جبکہ صحیح مسلم ہی کی روایت ہے کہ ان اللہ نظر الی اہل الارض فمقتهم عربهم عجمهم، اللہ نے جب اہل کو دیکھا تو سب سے اللہ ناراض ہوا۔ کیوں؟ کہ ان کا تعلق باللہ ختم ہو چکا ہے۔ روئے زمین کے چپے چپے پہ رہنے والے عرب، عجم، مکہ، مدینہ، بغداد، ایران اور پارس، شام، عراق، سارے لوگ عرب، عجم سب نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق توڑ کر اپنے اپنی پسند کے تعلقات بنا کر اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، اور آج ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے، تعلق باللہ ان کے اندر ڈالنا چاہتا ہے، جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، جن کا دل اللہ کے انتہائی محبوب ترین دل، جن کی ذات، جن کی صبح، جن کی شام، جن کا ایک ایک لمحہ انتہائی رب تعالیٰ کے محبوب ترین لمحات، لیکن اللہ تعالیٰ یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ مشرکین مکہ کیا کر رہے ہیں؟ ضماد ازدی یہ دیکھ کے حیرت زدہ ہو کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے کیا کہتا ہے کہ آپ کی حالت میں نے دیکھی، آپ کے بارے میں لوگوں کا تبصرہ میں نے سنا، مکے کے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے ابو جہل، ابو لہب سب متفق ہیں کہ آپ مریض ہیں، مسحور ہیں، مجنون ہیں، تو میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں، آپ پسند فرمائیں گے نا میں آپ کا علاج کروں؟ اب دیکھیے کہ مجھ سے اگر کوئی کہے کہ میں آپ کا علاج کروں گا، آپ کا دماغ کا مسئلہ ہے، آپ کے نفسیات کا مسئلہ ہے، تو میں پریشان ہو جاؤں گا، میں ناراض ہو جاؤں گا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا تعلق باللہ اتنا مضبوط کہ آپ کے چہرے انور پہ شکن تک نہیں آیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ بیٹھیں، میں آپ کو اپنا سارا ماجرا، ساری پریشانی، سارا دکھ اور ساری جو ہے میری تکلیف میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ نے کیا سنایا؟ اب یہ کلمات ان الحمدللہ جو آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ ضماد میں ان کو کہتا ہوں کہ تعلق باللہ کو اتنا مضبوط کرو، اتنا مضبوط کرو، اتنا مضبوط کرو کہ صرف اللہ کے بتائے ہوئے کمالات کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ دھیان کرو، نہ توجہ کرو، نہ دیکھو، نہ سنو، نہ زبان کو استعمال کرو، نہ آنکھوں کو استعمال کرو، نہ کانوں کو استعمال کرو۔ کہیں بھی ہو، دشمنوں کے جھرمٹ میں ہو، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، آپ اکیلے ہیں، آسمان اور زمین کے جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سارے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے خلاف ہیں، لیکن اپنے تعلق باللہ کو جب آپ دیکھو تو پھر آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ نحمدہ، اللہ کی کمالات کو تسلیم کرنے میں ہم کمال دکھائیں اور دوام اور استمرار رکھیں۔ آج ہم اللہ کے کمالات کو مانتے ہیں تو کہیں زندگی میں ایک دفعہ مان لیا، کہیں سالوں میں ایک دفعہ مان لیا، کہیں جو ہے مہینوں میں، ہفتوں میں، دنوں میں، گھنٹوں میں ایک دفعہ، اور ہم بڑا مطمئن کہ جناب ہم نے نہیں۔ یہاں پہ ہے کہ سر کے بال کس نے دیے، مونچھیں کس نے دیے، چہرے کے بال کس نے دیے، ناخن کس نے دیے، ان پہ دیکھو کہ اس پر اللہ کا حکم لاگو ہے۔ یہ ہے تعلق باللہ کے مظہر، اپنا مظہر
اپنا داخل، اپنا ظاہر، اپنا باطن، اپنے تمام لمحات میں ایک لمحہ بھی اگر ایک بال بھی اگر آپ نے تعلق باللہ کے خلاف رکھا جان بوجھ کر دیدہ دانستہ، تو اسی پر اگر اللہ تعالیٰ کوئی عذاب نازل کر دے تو آپ اکیلے نہیں، آپ کے ساتھ آپ کا پورا ماحول بھی جو ہے اس عذاب سے دوچار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ذمات میں ان کو کہتا ہوں کہ نحمدہ و نستعینہ، مدد مانگنی ہے نا، مدد بھی تعلق باللہ کے بغیر مدد نہیں ملے گی، اللہ سے مدد مانگنی ہوگی۔ نستغفرو، میں اور آپ گناہوں میں لت پت ہیں، ذمات میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنے گناہوں کی استغفار بخشش بھی ایک رب سے مانگنا ہوگا، اس کے لیے بھی اللہ سے تعلق مضبوط کرنا پڑے گا۔ اگر استغفار کے لیے بھی اللہ سے تعلق نہیں، ویسے جو ہے ان اللہ لا يقبل عن قلب لاہن، دل میں اللہ کا کوئی احترام، مقام، عزت، تعلق باللہ نہیں ہے، بلکہ بس ویسے اللہم اغفر لی کہہ رہا ہے، یا پتہ نہیں اللہم اغفر لی کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، یا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے منہ میں مٹی بھر دے، مجھے تباہی اور بربادی کے آخر دہانے تک پہنچا دے، پتہ ہی نہیں، کوئی سوچ نہیں، قرآن پڑھ رہا ہے اپنے مرضی سے اور دیگر عبادات سارے اپنی مرضی سے۔ تعلق باللہ کے ساتھ جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ اس کا بہترین ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ زندگی، اور اس 23 سالہ زندگی کو نکھارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے اور اس کو عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے اللہ نے آپ کی پچھلی جو 40 سالہ زندگی تھی وہ بھی اسی کے لیے تیار کیا۔ بچپنا ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، کہیں بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کی طرف، آپ کی صفات کی طرف کسی کو انگشت نمائی کی ہمت اور طاقت تک نہیں تھی۔ یہ ہے تعلق باللہ کہ ہم بھی اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ماحول اور معاشرے کو اسی تعلق باللہ کے سانچے میں ڈالیں، تب جا کر تو ضماد ازدی عربی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں یہ کلمات سنا رہے ہیں اور وہ سنتا جا رہا ہے۔ اور جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ذمات ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے نفسوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آؤ۔ ہم سب مل کر ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا پڑے گا اپنے نفسوں کے شر سے۔ اللہ کی پناہ میں آنے کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی بہت اہم، بہت باریک ایک نقطہ ہے جو کہ سمجھنے والوں کے لیے بڑا آسان ہے، نہ سمجھنے والوں کے لیے سمجھ میں جو ہے وہ لانا ہی نہیں چاہتے، وہ اللہ کے باغی اور سرکش بننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ان کی سمجھ میں بات نہیں آ سکتی۔ وہ کیا ہے کہ ذمات اللہ کسی کو کب پناہ دے گا؟ جب اپنی جسم سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک صبح و شام اللہ کے حکم میں لگائے گا، تعلق باللہ کو مضبوط کرے گا، کانوں سے کوئی ایسی بات نہیں سنے گا جو اللہ پسند نہیں کرتا، وہی کچھ سنے گا جو اللہ پسند کرتا ہے، زبان سے کوئی ایسی بات ادا نہیں کرے گا جو اللہ پسند نہیں کرتا، وہی کچھ کرے گا جو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کے پسند کیا ہے؟ آپ نے سنا قرآن پاک، رسول اللہ کی پیاری زندگی، آپ سوتے کب تھے، آپ اٹھتے کب تھے، سونے کے دوران آپ کیا کرتے تھے، اٹھ کر آپ کیا کرتے تھے، کیا پڑھتے تھے، آپ جاگتے کب تھے۔ آج دیکھو نا، ابھی مجھے ایک صاحبہ کا فون آیا کہ جی بہت پریشان ہوں، بڑا یہ ہے شوہر میری بات نہیں مانتے، سسرال والے مجھ پر جو ہے نا سارے الزامات لگاتے ہیں، گھر میں کسی کو تکلیف ہو گئی، سر دغر ہو گیا، بخار ہو گیا، کہتے ہیں کہ جی ہماری اس بہو نے کچھ کرایا ہے، جادو کیا ہے، ٹونا کیا ہے، تعویذ کیا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، میں ایسا کبھی کچھ بھی نہیں کرتی، میں جانتی نہیں، میں جو ہے نمازیں پڑھتی ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جی بتائیے کہ آپ سوتی کب ہیں؟ آپ کے گھر والوں کے سونے کا؟ جی وہ کاروباری لوگ ہیں، وہ رات کو 1-1 بجے 2-2 بجے تو گھروں میں آتے ہیں، اب پھر ہم کھانا کھائیں گے، پھر جو ہے کب سوئیں گے؟ اب دیکھیں، شوہر سے پریشان ہیں، سسرال سے پریشان ہیں، اور بڑے بڑے مسائل آگے پیدا ہو رہے ہیں، اور پھر جو ہے جن اور شیاطین
ان کا بھی خطرہ ہے اور الزام بھی ہے، لیکن رب تعالی جب آسمان دنیا پہ آ کر اللہ کہتا ہے کہ ذرا تعلق باللہ کے لیے اٹھو، 2 آنسو کے قطرے بہاؤ، میں تمہاری تمام پریشانیاں دور کروں گا، فرض نمازیں اور دیگر سنتیں یہ تمہارے لیے ہیں، میں دینے کے لیے خود آیا ہوں، آسمان دنیا پہ ہوں، میں اپنے ہاتھ پھیلا کر، بیماری ہے شفا مانگو، ڈر خوف ہے مجھ سے امن مانگو، قحط سالی ہے، مہنگائی ہے اور قرضے ہیں، مجھ سے مانگو، اٹھو ذرا 2 آنسو کے قطرے بہاؤ، مجھے سب کچھ پتا ہے، میں علی کل شیء قدیر ہوں، لیکن میری پسند یہ ہے کہ میرا بندہ تیری زندگی کا سب سے قیمتی چیز وہ 2 آنسو کے قطرے ہیں، جب تو یہ بہا دے گا تیرا تعلق باللہ مضبوط ہو جائے گا اور تیرے منہ سے ابھی الفاظ دعا کے نہیں نکلے ہوں گے، میں تیرے حاجتیں پہلے پوری کر دوں گا۔ یہ اللہ کا کرم فضل، وہ عظیم رب الرحمن الرحیم، اس کا تعلق ہمارے ساتھ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے زیادہ مہربان، ماں باپ سے زیادہ مہربان، اولاد میاں بیوی سے زیادہ مہربان، اور اگر میں تمہارا مہربان نہیں، تم نے تعلق باللہ کو سائڈ میں کر دیا، تم نے تعلق بما سوى اللہ اس کو مقدم کیا، میری ذات، میری برادری، میری پسند، میری چاہت، میرا فرقہ، میری پارٹی، میرا گروہ، میری جماعت، اور میں جو ہے بس اپنی اور اپنے انہی کے ارد گرد تم نے اپنے آپ کو، اللہ نے آسمان سے کیا نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نشر کیا، صحابہ اور اہل بیت نے کیا حاصل کر کے کس طریقے سے ان کی پیاری اور سچی زندگی، ہمیشہ روتے رہنا، اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلاۃ میں ہے، نماز میں ہے، کان یسمع نشیجہ، آپ کی جو ہے آواز رونے کی دور تک جو ہے مائک نہیں لگے ہوئے، ویسے جو ہے چونکہ صحابہ کا انہماک نماز میں ہے، آپ کا بھی پوری توجہ نماز میں ہے، تو اب آپ ایک ایک لفظ کو بڑے لذت کے ساتھ پکا پکا کر، چبا چبا کر، لذیذ چیز آپ کو مل جائے تو آپ کس طرح، تو اللہ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق آپ کو بتایا کہ جب آپ نے اللہ سے کلام کرنا ہو تو نماز پڑھو، جب اللہ آپ سے کلام کرتا ہے تو آپ قرآن پڑھتے ہیں، تو جو ہے آپ اللہ سے، جب اللہ آپ سے کلام کرے تو پھر آپ کیا کرو، نماز اور یہ قرآن، نماز اور یہ قرآن، اس کو جوڑو آپس میں، اپنے مسائل کو اس طرح جوڑو، تو راتوں کو ہم اٹھیں اپنے مرضی سے، 1-2 بجے کہیں اٹھے، 12 بجے اٹھا، اپنے مرضی سے اٹھا نا، اللہ کے مرضی سے تو نہیں اٹھا، اللہ سے تعلق تو نہیں قائم کیا۔ دیکھو اللہ آسمان دنیا پہ طلوع فجر تک آوازیں لگا رہے، رب تعالیٰ خود آوازیں لگا رہے، میرے بندوں اٹھو، اور ہم خواب غفلت میں خراٹے لے رہے ہیں، جبکہ ہمیں اس وقت خراٹے آنسوؤں کے لینے چاہیے تھے، ہمیں روتے ہوئے ہمارے خراٹے جو ہے ہمارے اڑوس پڑوس کو بھی ہم سنائیں، لیکن ہم نے نیند کے خراٹے لیے، ہمارا رب تعالیٰ سے تعلق کٹا، اعراض کیا ہم نے اللہ سے، اللہ خود تشریف فرما ہے، ہم نے اللہ سے اعراض کیا، اب کیا ہوا، فجر کی 2 سنتیں، 2 رکعتیں فجر کی، جس کو آج ہمارے اکثر لوگ نماز کے بعد ادا کرتے ہیں، صلاۃ الفجر کے بعد کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ اس کونے میں اس کونے میں کیا کر رہے ہیں جی، وہ تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو گنجائش دی تھی، یہ تھوڑی کہا تھا کہ افضل یہی ہے کہ فجر کے بعد فجر کی 2 سنتیں ادا کرو، ہم چونکہ اٹھیں گے ٹائم سے اٹھیں گے اور گھر والوں کو اٹھائیں گے تو فجر کے 2 سنتیں ادا ہوں گے نا اپنے ٹائم سے، اگر آدھا گھنٹہ پہلے گھر والے اٹھیں، گھر کے سربراہ ماں باپ وہ اٹھ کر بچوں کو اٹھانے شروع کر دیں آہستہ آہستہ، اور ان کو جو ہے ان کے واش روم کے مسائل، اب جو ہے فجر کی 2 سنتیں ہم نے فجر سے پہلے ادا کر لی، 2 فریضہ سے پہلے سنتیں ادا کر لی، کر کے اب اللہ سے تعلق جوڑا، اللہ کے نبی فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ 2 رکعتیں فجر کی 2 سنتیں تم معمولی سمجھتے ہو، یہ تعلق باللہ میں اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کی ہر نعمت اس کے سامنے ہیچ ہے، وہ بھی ہم نے برباد کیا۔ پھر فجر کی جو ٹائم ہے جماعت، صلاۃ بالجماعہ، وہ بھی برباد کیا، اللہ سے تعلق ہم نے توڑ دیا۔ پھر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صلاۃ
سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ سے گفت و شنید فرماتے، پوچھتے بھائی کون آیا ہے کون نہیں آیا، کس کا کیا حال ہے، وہ بھی ہم نے برباد کر دیا، صلاۃ الاشراق بھی کیا۔ اب کبھی جا کر ہم اٹھیں گے تو اب شیطان نے اس کے کانوں میں، اب شیطان تعلق بھی شیطان ہوا نا، تعلق باللہ تو نہیں ہوا، اب تعلق بھی شیطان، سو کے تعلق بھی شیطان، شیطان اس کے ناک کے کومپل میں بیٹھ رہا ہے، اس کے کان میں بار بار پیشاب کر رہا ہے۔ اب وہ اٹھا ہے خبیث نفس، اس کا تعلق بھی شیطان کی وجہ سے، اس کا نفس، اس کا دل، اس کی جان، اس کا ایک ایک عضو، اس کے ایک ایک جو ہے لمحہ، ایک ایک بال گندھا نجس اور پلید ہو کر اب یہ اٹھ رہا ہے۔ تو اب پھر ہمیں اللہ نے ایک اور تعلق بھی شیطان کے لیے آزمائش دی ہے، موبائل، یہ تختہ، اس کو ہم ہلا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ وہ گند سارے، اس کی وجہ سے ہم اور پلید ہو گئے اور گندے ہو گئے۔ تعلق باللہ بالکل گیا، تعلق بھی شیطان مضبوط ہو گئے، اور دنیا کے دوسرے شیاطین کے ساتھ ہم اور مضبوط تعلق کر رہے ہیں۔ اب آپ بتاؤ ہماری حالت کیا ہوگی؟ اب جرم میرا، بدنام میں کروں شیطان کو، جرم میرا، بدنام کروں میں شیطان کو کہ جی شیطان نے یہ کیا، ارے شیطان تو خود پریشان ہے کہ اتنا تو میں نے تمہیں نہیں سکھایا جتنا تم مجھے سکھا رہے ہو۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلق باللہ سکھایا۔ اگر اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے تعلق باللہ سے میرے اور آپ کا تعلق نہیں ہے تو پھر واللہ آج دنیا تصوف، دنیا رافضیت، دنیا مسیحیت، یہودیت، سارے لوگ مل کر آپ کو پھر سکھائیں گے، بتائیں گے اور سمجھائیں گے۔ کیا نظر آ رہے ہیں ہم سب کو؟ آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو یہ فکر کرنا ہے کہ ہمارا تعلق باللہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فرامین، آپ کی زندگی، آپ کا عمل، آپ کی جسم کا ایک ایک روح، اس سے خوشبوئیں معطر، اس سے جو ہے خوشبوئیں مہک رہی ہیں، خوشبو ہے، معطر ہے، وہ عطریات، وہ خوشبوئیں میرے اور آپ کے اندر نہیں آ سکتی۔ میں اپنے بچے کے اندر، میں اپنی بیوی کے اندر، میں اپنے دوست کے اندر، میں اپنے بھائی کے اندر، تعلق داروں کے اندر وہ خوشبو میں قائم کروں نا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی نے جماعت ازدی کو نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، برے اعمال پہ نگاہ رکھو، برے اعمال ایک ایک کر کے چھوڑتے جاؤ، نیک اعمال ایک ایک کر کے پیدا کرتے جاؤ، تیرا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ قرآن نبی کا فرمان، جیسے آپ قرآن کی آیتوں پہ قسم کھا سکتے ہیں اللہ کا کلام ہے، ہاں جی، قرآن کی آیتوں پہ کیا میں اور آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے؟ یقیناً۔ لیکن قرآن سے تعلق کتنا ہے؟ اگر میں آپ کو ایک آیت سناؤں تو آپ پہچان جائیں کہ یہ قرآن ہے یا کیا ہے؟ اگر میں آیت سناؤں، وہ شک شیطانی آیت ہو، قرآنی آیت نہیں، عربی میں ہوگا، آپ تو نہیں پہچان سکیں گے۔ ہمارے عوام یہ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ ان کے والدین کو بھی اس طرح قرآن سے تعلق ہے۔ ابھی آپ نے 3 بچوں کو سنا، ایک نے حدر سنایا، ایک نے تدویر سنایا، ایک نے ترتیل سنایا۔ تو یہ صرف بچوں کے لیے ہے، بڑوں کو بھی محنت کرنی ہے۔ صحابہ کیا سارے ان بچوں کی عمروں میں مسلمان ہوئے تب جا کر ان کا تعلق جو ہے باللہ بنا؟ نہیں، ان میں جو ہے کمانڈر ان چیف، ان میں جو ہے سپہ سالار، ان میں جو ہے وزیر تجارت، وزیر صنعت، ابو سفیان کیا تھا؟ احد میں کمانڈر ان چیف، بدر میں وہ تجارت لے کر جا رہا ہے، اور جو ہے فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آیا تو آپ نے فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن۔ اتنے بوڑھے اکرمہ بن ابو جہل، اس نے احد میں صحابہ کے چھکے چھڑوا دیے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اکرمہ نے آ کر جو حملہ کیا، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ سارے جب مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کے سیکھا کہ نہیں؟ یہ کلیہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، ہاں جی، اس کلیہ میں صرف بچوں کے لیے خاص ہے، بڑوں کے لیے منع ہے؟ فیصل صاحب
بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے اور ماں اور بہنوں کے لیے جو خواتین شادی شدہ ہوں ان کو منع ہے؟ نہیں، ان کو بھی اس کے اندر جو ہے تعلق باللہ اگر چاہیے تو ان پر بھی فرض ہے۔ اب بچہ کیا ہے، اس بچے نے حفظ تو کر لیا ماشاءاللہ، سنا بھی دیا، اب وہ دیکھ رہا ہے میری امی کیا کرتی ہیں، میرے ابا کیا کرتے ہیں، میرے دادا کیا کرتے ہیں، میرے نانا کیا کرتے ہیں، میرے تایا، میرے چاچا، میرے بڑے بھائی، ٹھیک ہے جی، وہ تو ان کو دیکھے گا۔ وہ جب حرکتیں ایسی کریں گے جس میں تعلق باللہ نہیں ہے تو یہ بچہ انہی کے نقش قدم پہ، انہی کے ڈگر پہ چلے گا، پھر آپ کا اتنے اخراجات، اتنے جو ہے آپ کے مصاریف، اس کا کیا رزق نکلے گا؟ لہٰذا یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے تعلق باللہ، یہ بچے، جوان، بوڑھے، اور ابھی آپ نے سنا صحابہ، تابعین، ائمہ کرام، وہ کہتے ہیں کہ اگر تعلق باللہ میرا اللہ سے ہو سکتا ہو قائم، اب آپ کو ایک بات بتاؤں تو آپ بھی تو ناراض ہو جائیں گے، کہتے ہیں مجھے پتہ چلے نا کہ کل میں مروں گا، آج میں شادی کر سکوں، پہلی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو، تو میں ضرور کر لوں، کل مجھے پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، لیکن آج میں شادی کروں، کیوں؟ اس سے میرا تعلق باللہ بڑھے گا۔ وہ شادی دوسری ہو سکتی ہے، تیسری ہو سکتی ہے، چوتھی ہو سکتی ہے، اس کی پرواہ نہیں، تعلق باللہ جہاں پہ قائم ہو، میں شادی کر کے میں کل مروں تو مجھے پرواہ نہیں۔ بہت ساری عورتیں بوڑھی ہو گئی، شوہر فوت ہو گیا، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میری شادی کرا دے، بوڑھی عورت، بیٹا شادی کرا دے، اماں اس وقت آپ کو شادی کی کیا ضرورت؟ کہا کہ میں اللہ سے ملوں، تعلق باللہ میرا ایک شوہر کے ذریعے سے مضبوط ہوگا، میں اپنے تعلق باللہ میں رکھنا نہیں ڈالنا چاہتا، کمزوری نہیں ڈالنا چاہتی۔ یہ ان اسلاف کو جو تربیت ملی، ان کے ہاں آج ہمارے بچے 18 سال 17 سال وہ رو رہے ہیں کہ جی اماں میری شادی کراؤ، ابا میری شادی کراؤ، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، ابھی تو تیرا بڑا بھائی وہ 25 سال کا 30 سال کا بیٹھا ہوا ہے، جب تو 25-30 سال میں جائے گا تو پھر ہم سوچیں گے، ابھی ہم سوچیں گے بھی نہیں۔ ہاں جی، جب پیاس لگی ہوتی ہے، تعلق باللہ والے، صف اول کے نمازی، 10 عمرے اور حج کرنے والے، اللہ قبول فرمائے، ذرا غور کریں، بچے کو جب بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، آپ کہیں کہ نہیں ابھی نہیں کھلاؤں گا، ابھی نہیں پلاؤں گا، بیماری آئی ہوئی ہے اس کے اوپر، آپ کہیں کہ ابھی تمہارا علاج نہیں کراؤں گا، ہاں جب تو 30 سال کا پھر علاج کراؤں گا، پھر تجھے کھلاؤں گا پلاؤں گا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اور یہ سب سے بڑی خیانت ہے اپنے اولاد کے بارے میں۔ تعلق باللہ میں رکھنا ہے، جان بوجھ کر اپنا بھی اللہ سے تعلق توڑ رہا ہے، اپنے بیٹے اور بیٹی جس کو اس وقت بھوک پیاس ضرورت محسوس، ان کا بھی تعلق اللہ سے توڑ رہا ہے، اور ان کا تعلق شیطان سے جوڑ رہے ہیں۔ ان کا تعلق جو ہے، آج آپ نے ان کو موبائلیں فری کر دی، ایک بچے کے پاس کتنی موبائلیں ہیں، اور وہ آزادی سے، اب غذائیں ان کی کیسی ہیں، خوراک کیسے ہیں، تو اللہ راہ تعلق باللہ کے بڑے باریکی کے نکات ہیں، بہت باریک قسم کے اس کے اندر جو ہے شرائین ہیں، اوردہ ہیں، دھاگے ہیں، تارے ہیں، ان سب کو سمجھنا ہوگا۔ اس کے لیے ایک ہی حل ہے کہ رب کا قرآن، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور صحابہ کے تعلق باللہ کو بتاؤں آپ کو شادی کے حوالے سے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ نام سنا آپ لوگوں نے؟ سیدنا عبداللہ بھی صحابی اور عمر بن عاص بھی صحابی رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما۔ باپ بیٹے سے کتنا بڑا ہوگا؟ آج آپ کے معاشرے میں بتائیے، آپ تو 30 سال سے پہلے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کراتے، تو 30 سال میں شادی ہوئی تو آگے 31 سال میں جا کے میرے خیال اگر اللہ اس کو بچہ یا 6 مہینے بعد بچہ دے۔ یہاں پہ عبداللہ بیٹا ہے، وہ اپنے باپ سے صرف 11 اور 12 سال یا 11 سال یا 12 سال چھوٹے ہیں۔ باپ کتنا بڑا ہے؟ 11 سال بڑا ہے۔ کیا مطلب؟ 10 سال میں شادی ہوئی، 10 سال میں 10.5 سال میں شادی ہو گئی۔ اور عبداللہ، پھر یہ عبداللہ کیا عظیم شخصیت تھی، ان کی باپ نے شادی کرا دی۔ تعلق باللہ کو دیکھو، باپ نے شادی کرا دی، ماحول قرآن کا ہے نا، حدیث کا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ہے۔ صحابہ ہیں وہ جن کو اللہ نے چنا اپنے نبی کی صحبت کے لیے۔ آج تو ہم بیٹھے ان کے بارے میں تبصرے کرتے رہو، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، جو تبصرے کرتے ہیں ان کا اپنا بگڑے گا۔
عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بہو جو ہیں ان کے کپڑے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. دلہن ہے, میاں کے لیے اچھے کپڑے پہنے. آج تو ہماری بیٹیاں میاں کے لیے اچھے کپڑے پہنے نہ پہنے, بازار کے لیے ضرور پہنیں گی, ہے کہ نہیں؟ یہ تعلق باللہ قائم ہو رہا ہے نا. میں جامعہ کراچی میں جاتا تھا, ایم اے کر رہا تھا, تو وہاں پہ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ 10 بکریوں میں ایک بکرا بیٹھا ہوا ہے. پتہ نہیں جملہ بڑا غلط ہو, لیکن جو میں نے دیکھا, میں چونکہ کمزور دل کا, 10 بکریوں میں ایک بکرا بیٹھا ہوا, 10 بکروں میں ایک بکری بیٹھی ہوئی, کھل کھلا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, وہ ان کے سگے بہن بھائیاں ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ تعلق باللہ قائم ہو رہا ہے. تعلق باللہ کے لیے اب ایک اور بات سنیں, تھوڑا سا دل تھام کر. میں اپنی بیٹی کو کالج بھیج رہا ہوں, یونیورسٹی بھیج رہا ہوں. میں اپنی بیٹی کو, آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ تو ناراض ہو جائیں گے, میری بیٹی ہے, میں اس کو کالج یونیورسٹی بھیج رہا ہوں. کیوں بھیج رہا ہوں؟ کیا نیت ہے میری؟ میری بیٹی ایس ایچ او بنے گی, جج بنے گی. کیا بنے گی میری بیٹی؟ وکیل بنے گی, ایس پی, ڈی ایس پی, کمشنر, علی ھذا القیاس. میری سوچ یہی ہے نا, اسی لیے کہ تو میں اپنی بیٹی کو کالج یونیورسٹی بھیج رہا ہوں. اور یہ کام کن کا ہے؟ یہ جج بننا, وکیل بننا, یہ ایس پی, ڈی ایس پی اور ایس ایچ او اور جو ہے وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم بننا, یہ کس کا کام ہے؟ عورتوں کا کام ہے. کیا کہتے ہیں تعلق باللہ والے؟ ماشاءاللہ. کن کا کام ہے؟ یہ مردوں کا کام ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, جو لوگ مرد عورتوں کی مشابہت کرے وہ ملعون, اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت کریں وہ ملعون. اب جب میں خطیب صاحب, امام صاحب, محدث, کیا کہا ہمارے بھائی فیصل نے جی, جامع بکر کے سینئر, ٹھیک ہے جی, اللہ ان کی زبان مبارک کرے, اور جو کچھ میرے بارے میں کہتے ہیں اللہ مجھے اس سے بھی بہتر بنائے, اور جو انہوں نے کہا یہ میرے بارے میں نہیں جانتے, اللہ مجھے معاف کرے. لیکن بات یہ ہے کہ جب میں اپنی بیٹی کو اس نیت سے بھیج رہا ہوں کالجوں کے اندر, یونیورسٹیوں کے اندر, تو پھر میرے اوپر لعنت نہیں برسے گی. میرے گھرانے پہ میرے بھائی, میری بہن, میرے جو ہے تائے چاچے جو میرے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں, بلکہ میں اگر میں نہ بھیجنا چاہتا ہوں سارے اکٹھے ہو کر میری مذمت کرتے ہیں, تو جو ہے دقیانوس بن گیا, تو پتلی کیا بن گیا, تو جو ہے پتھروں کی دور میں جانا چاہتا ہے. میں مجبور ہو کر اپنی بیٹی کو کیا کریں, معاشرہ بھی تو آخر رکھنا پڑتا ہے نا, دنیا کو بھی تو رکھنی پڑتی ہے کہ نہیں. تو میرے محترم یہ تعلق باللہ, امام الانبیاء نے کیا فرمایا, نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق پیدا کرو کہ جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے, قول و فعل, کوئی بھی حرکت, آپ یہ پڑھا کریں ہمیشہ, اللہم انی اسألک الجنہ وما قربنی الیہا من قول وعمل. اللہ جنت مجھے دے. جنت کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ کا سنا آپ نے, جن کا تعلق باللہ کتنا مضبوط تھا رحمت اللہ علیہ. وہ کہتا ہے ان للہ جنتا فی ارض, اللہ نے دنیا میں جنت بھیجی ہے, دنیا میں اللہ کی جنت آئی ہوئی ہے. دیکھا کبھی آپ نے دنیا میں اللہ کی جنت؟ ذکر اللہ, اللہ کا ذکر. ذکر اللہ کا معنی کیا معنی ہے اللہ کا ذکر کا؟ جب آپ اللہ کو یاد کریں, قرآن و حدیث, رسول اللہ اور صحابہ کے سچے. جب اللہ آپ کو یاد کرے تو کیسے یاد کرے گا؟ جب آپ کا تعلق باللہ, قرآن, حدیث, رسول اللہ, صحابہ اور اہل بیت رضوان اجمعین جیسی زندگی ہوگی. آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اسی کے طریقے پر اللہ آپ کو فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم تعلق میرے ساتھ مضبوط کرو ہر لمحے ہر گھڑی. ایک ذکر اللہ کی مثال ایک کتاب میں پڑھی, کہتا ہے کہ بزرگ راستے سے گزر رہے ہیں, آگے چلے گئے تو ایک آدمی سے وہ گزر گئے, وہ آگے جا کر گڑھے میں گرا. وہ نابینا تھا یا کیا تھا, تو وہ بزرگ جو گزر گئے وہ واپس آئے, کہنے لگے کہ مجھے یقین تھا کہ یہاں گریں گے, لیکن میں ان کو بچا کیوں نہیں سکا, میں ذکر اللہ میں مصروف تھا. اب یہ ذکر اللہ ہے, ذرا سوچیں. اس کو یقین ہے کہ یہ نابینا آگے کہیں گڑھے میں گرے گا,
لیکن نہیں بچا رہا، کیوں؟ میں ذکر اللہ میں مصروف ہوں۔ یہ کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہ اللہ پسند نہیں کرتا، یہ تجھے شیطان نے سکھایا ہوا ذکر ہے۔ یہاں ذکر اللہ یہی ہے کہ تو کسی پریشان حال کی مدد کر، اس کو بچا، اس کا ہاتھ تھام، اس کو کہ محترم آپ جو ہے اس راستے پہ نہیں چلیں، آئیے میں آپ کو آگے پار کروا دیتا ہوں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ یہ ذکر اللہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جمعے کی صلاۃ جب پوری ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں نکلو، آپ کی فیکٹری ہے اللہ مبارک بنائے، آپ کی دکان ہے اللہ مبارک بنائے، آپ کی زمین ہے ہل چلا رہے ہیں، فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، وہاں جا کر بھی اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ اب جس نے ہل چلانا ہے وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرے گا، جس نے دکان کرنی ہے اس کے پاس تو گاہک آئیں گے، وہ اللہ کا ذکر کرے گا یا گاہک کو جو ہے نپٹائے گا؟ وہ پیسے جو ہے اس کو دینے ہیں، تول کے دینے ہیں، پھر اس کے ساتھ بارگنگ بھی کرنی ہے، آپ نے جو ہے نا جو 2 گنا زیادہ قیمت بتانی ہے، گاہک نے اس کو کم کرانا ہے، یہ سارا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہاں ذکر اللہ کیا ہے؟ ذکر اللہ یہ ہے کہ اللہ کے رضا کے لیے آپ گاہک سے بات کریں گے، آپ بیل کو پکڑ کے اس کو جو ہے جی، ہر علاقے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں اپنے بیلوں کو ہانکنے کا، آپ ان کو ہانکیں گے۔ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بیل کو بھی ہانک رہے ہیں اور ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، بلکہ اس کو تقریر بھی سنا رہے ہیں۔ وہ جو شیخ القرآن یہاں آتے رہے نا رحمہ اللہ تعالی، وہ شیخ القرآن ایسے نہیں بنے، وہ بیل کو بھی قرآن سناتے ہوئے جا رہے ہیں اور اس کو ہانک رہے ہیں، اس کو تقریریں سناتے جا رہا ہے، سمجھے نا جی؟ تو یہ سارا ذکر اللہ ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تمہیں اللہ سے تعلق مضبوط کر کے کامیابی لینا ہے یہاں بھی ذکر اللہ کرو۔ تو میرے محترم ذکر اللہ، اللہ نے جس حالت میں جس جگہ جو کچھ بولنے کو کہا، جو کچھ کرنے کو کہا، وہی حالت، وہی جگہ، وہی وقت، وہی بولی، وہی عمل، وہی حرکت، تب جا کر آپ کو کامیابی ملے گی۔ ذکر اللہ ہے، وگرنہ اپنی مرضی کے ذکر تو لوگوں نے بڑے بنا لیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میرے ابا جی مجھے جب بھی الوداع کرتے تھے، میرے ابا جی مجھے الوداع کرتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، میں پنجتن کے حوالے کرتا ہوں، تو میں ابا جی اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کے حوالے کہہ دے مجھے اتنا کافی ہے۔ اور کیا ہے جی، مصطفیٰ، عباس، محمد، 14 ائمہ کے نام وہ لیتے ہیں، تو یہ ان کے ہاں ذکر اللہ ہے، یہ کوئی ذکر اللہ نہیں ہے۔ اب ہم ان سے پوچھیں کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا، حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اب وہ ایسے ہی اپنے کسی مسافر کو الوداع کرتے تھے؟ نہیں۔ جناب جعفر صادق رحمہ اللہ، زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، دیگر جتنے بھی 11 ائمہ ہیں، یہ ان کی سچی زندگی پڑھو تو صحیح، ایک ہے سچی زندگی جس پر وہ قائم دائم رہ کر تعلق باللہ کے ساتھ، ذکر اللہ کے ساتھ قائم رہ کر وہ دنیا سے گئے، ایک ہے ان کی جھوٹی زندگی، ایک ہے ان کی جھوٹی زندگی، جو جھوٹوں نے جھوٹ گھڑ گھڑ کر ان کے خلاف ان کو بدنام کرنے کے لیے بدنام کیا، انہوں نے ان کو بدنام کیا، وہ ہے جھوٹی زندگی، جن سے وہ بری ہیں، ان کا ان جھوٹی زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ سچے لوگ تھے۔ اس لیے قرآن نے ہمیں تعلق باللہ کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ علیکم، قرآن اور حدیث میں بڑے واضح الفاظ میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور پھر فرمایا کہ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر تم نے اپنا ایمان جانچنا ہے نا، یہودیوں، عیسائیوں، سکھوں، دنیا کے جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں، اور مسلمانوں تم بھی جو اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہو، تم بھی دیکھو تو میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو، اگر تمہارا ایمان، عقیدہ، ظاہر، باطن بعین ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ہوا، بالکل عین مطابق، فقد اہتدوا، پھر تم ہدایت پر ہو، پھر پرواہ نہیں کرو، ساری دنیا کے میڈیا، ساری دنیا کی حکومتیں تمہارے خلاف، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، کیوں؟ تم نے اپنا تعلق اللہ کا، تعلق اللہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اور صحابہ اور اہل بیت کے طریقے پہ مضبوط کیا، اور اگر تو ان تولو، اپنی طرف
طرف سے ذکر بناؤ، نماز بناؤ، صلاۃ بناؤ، درود بناؤ، دیگر چیزیں اپنے مرضی کے لیے تعلق باللہ سمجھ کر، جس کا نہ قرآن میں کہیں ذکر، نہ حدیث میں کہیں میں، نہ صحابہ اور اہل بیت نے کوئی ایسا کام کیا، جھوٹ باندھا ان کی طرف، عربی میں کتابیں لکھی، اردو میں لکھی، ہر زبان میں لکھی، جھوٹ ہے جس کو انہوں نے کبھی نہیں کیا، تو پھر سنو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر تم بدبختیوں میں رہو گے، آپس میں لڑتے رہو گے، بڑھتے رہو گے، فرقے بناتے رہو گے، پارٹیاں بناتے رہو گے، کر لو جو کچھ کرنا ہے، آخر مر کر کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے پاس مرنا ہے نا۔ یہ شام کا ایک آدمی بڑا پیارا اس کے کلپ کہتے ہیں، او بشار، او حافظ اسد، تم نے ہم پر اتنا ظلم نہیں کیا جتنا تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یہ ظالم لوگ قرآن کے مخالفت میں کچھ بھی کہو، کچھ بھی کرو، اللہ کے نبی کی زندگی سے ہٹ کر کچھ بھی کرو، کچھ بھی کہو، صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی زندگی سے ہٹ کر تم کچھ بھی کہو اور کرو، بھرنا تمہیں پڑے گا۔ بھرنا کس کو پڑے گا؟ تمہیں بھرنا پڑے گا۔ تم اللہ کے ہاں جو ہے تم سے حساب لیا جائے گا، تم نے کیوں جھوٹ بولا۔ جھوٹ بولنا تو اپنے اوپر بولتے، اپنے باپ پر، اپنی ماں پر، تم نے جا کر صحابہ اور نبیوں پر اور اللہ کے رسولوں پہ جھوٹ بولا۔ یہ تعلق باللہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ نے تحقیق کی ذہن۔ اب ضماد ازدی کو اللہ کے نبی یہ کلمات سنا رہا ہے نا، اب ضماد عربی ہے، وہ سن رہا ہے، جب اس نے سن لیا خاموشی سے، توجہ سے، کہنے لگا اچھا ایک دفعہ پھر سنا دو۔ کس کو کہا؟ اللہ کے رسول کو۔ ضماد کو بھی سمجھ میں آگے کہ تعلق باللہ کی یہاں بات ہو رہی ہے، جہاں خود کہنے لگا میں شاعروں کے پاس جاتا ہوں، کاہنوں کے پاس جاتا ہوں، بادشاہوں کے پاس جاتا ہوں، یہ تعلق باللہ والے لوگ ہیں؟ نہیں، یہ لوگ پیسہ پھینکو تماشا دیکھو، روٹی کپڑا مکان، ان کا تعلق روٹی کپڑا مکان، پیسہ پھینکو تماشا دیکھو۔ لیکن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم باہر مسجد حرام کے باہر پروپیگنڈا، ابو جہل پتھر، ابو لہب پتھر مار رہا ہے، زبان درازی کر رہے ہیں، لیکن ضماد اور اللہ کے نبی آپس میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، ضماد سن رہا ہے۔ ضماد کہتا ہے کہ میں شاعروں کے پاس، بادشاہوں کے پاس، کاہنوں کے پاس میں جاتا ہوں، کبھی میں نے تعلق باللہ کے یہ جملے کسی سے نہیں سنے، آپ ہیں سنانے والے، 2 دفعہ تو سن لیا، ایک تیسری دفعہ پھر سنا دیجئے۔ اللہ اکبر، یہ تعلق باللہ۔ اب ضماد کا تعلق باللہ دیکھو، آپ کتنے سال سے سن رہے ہیں یہ خطبہ، کوئی چینجنگ آئی ہے میرے اور آپ کے اندر؟ ضماد نے ایک دفعہ سنا، سمجھ گیا، تحقیق کے لیے دوسری دفعہ پھر سنا، تیسری دفعہ جب سنا، ضماد کیا کہتا ہے؟ ابسط یدک فلیبایعک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، آج کے بعد میں ایک اللہ کے علاوہ کسی کی کبھی بھی کہیں بھی نہیں مانوں گا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ ذرا سوچیں، میں ایک اللہ کے علاوہ کسی کی بھی، نہ اپنی، نہ ماں باپ، نہ کنبہ خاندان، نہ دوست برادری، نہ فرقہ پارٹی، نہ جماعت، نہ گروہ، نہ کوئی سیاسی مذہبی قومی لسانی لیڈر تحریک، میں کسی کی نہیں مانوں گا۔ مانوں گا تو صرف ایک اللہ کے مانوں گا، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اللہ کی بات پہنچانے کا اختیار اور اتھارٹی کس کو ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے تو کون بتائے گا اللہ کی باتیں؟ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے بعد میں لا الہ الا اللہ پڑھوں گا، معنی آپ کو بتا دیا نا۔ اگر دیکھو علماء کرام تشریف فرمائے کوئی اس میں کمزوری ہے تو مجھے سمجھائیے، اس کا یہی ترجمہ ہے، جس سے مشرکین مکہ بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بدک گئے کہ یہ کیا ہوا؟ تعلق باللہ، بس صرف اللہ کا تعلق، باقی سب تعلقات ختم، کٹ آف، سوشل بائیکاٹ۔ جی ہاں، محمد رسول اللہ نے یہی کیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب ضماد کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وعلی قومک، یہ جو کچھ آپ نے سنا اور سمجھا اب قوم کو بھی بتانا ہے، ان کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، ان کا بھی تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ کہف کی جو آیات میں نے سنائی تھی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ہر
کمالات اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پہ کتاب نازل کی. اگر تعلق باللہ چاہیے تو پھر بندہ بنو. ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں, نمازیں بھی چودھریوں والی نماز پڑھتے ہیں, پیر ٹیڑھے, شلوار ٹخنے سے نیچے, تعلق باللہ اس طرح قائم ہو رہا ہے. ہاں جی, اور کوئی تو یہ تعلق باللہ کے لیے جی میں اس امام کے پیچھے, ہاں اوپر چھت, نیچے اوپر پنکھے, نیچے قالین, دایاں فلاں بایاں فلاں, آگے فلاں پیچھے فلاں. کیا یہ تعلق باللہ کے اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اردو دان تھے, پنجابی دان تھے, اپنے اپنی زبانوں میں اپنے اپنے. یہ تعلق باللہ کے لیے صلو کما رأیتمونی اصلی, وہ تلاش کرو نماز جو رسول اللہ علیہ السلام نے تعلق باللہ کے لیے اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے قائم کی, ابوبکر عمر اور عثمان نے قائم کی, علی اور حسنین فاطمہ الزہرا اور جو ہے دیگر ائمہ اہل بیت اور ائمہ صحابہ نے جو صلاۃ قائم کی, اس کو تلاش کرو, وہ تلاش کرو, وہ صلاۃ قائم کرو. اپنی مرضی سے جو ہے نا جی, جو مرضی تم تھوپو گے, لاپ جو ہے راگیں پڑھو گے, الفاظ بناؤ گے, کچھ عربی میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, کچھ اردو میں کہتے ہیں, کچھ اور. یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ اللہ کے نبی سے, شلواریں ٹخنے سے نیچی, داڑیاں چٹ, سر پہ کپڑا رکھو تو وہ مرد عورت سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آئے, ٹھیک ہے جی. یہ چودرانہ نماز اللہ کو نہیں پسند, یہ اللہ کو نہیں پسند. یہ تعلق باللہ قائم نہیں ہوگا اس طرح. جماعت نے سنا, سمجھا عربی کے ایک الفاظ اور فوراً اس نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو تعلق باللہ میں ڈال دیا. میرے اور آپ کے لیے بھی یہ راستہ ہے. تو الذی انزل علی عبدہ الکتاب, بندے پہ کتاب نازل کی, ولم یجعل لہ عوجا, اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. اب آج جو میں بدعتیں گڑھ رہا ہوں, میں اپنے فرقے, جماعت, پارٹی, فقہ, مذہب بنا رہا ہوں, یہ ثابت کرنا ہے کہ اس قرآن کے اندر کجی ہے, اس نبی کے اندر کجی ہے, اس جو ہے فرشتے کے اندر کجی ہے جو اللہ سے لے کر آیا, اس رب کے اندر نعوذ باللہ کجی ہے جس رب نے اس کو بھیجا. اگر کجی نہیں ہے, ٹیڑھا پن نہیں ہے, تو میں سیدھا سیدھا ہو کے اس کو پڑھوں, اس کو سمجھوں, اس کی نشر و اشاعت کروں, اس کے لیے اپنے آپ کو, اپنے گھر بار کو, اپنے کاروبار تجارت کو, اپنا سب کچھ اس کے مطابق بناؤں. باتھ روم میں جانا ہے میں اسی کے مطابق جاؤں, حکمرانی کرنی ہے تو نظام اقتدار بھی میں اسی کے مطابق اپناؤں. ہے کوئی ہمت ہمارے اندر؟ یہ قیما لینذر بأسا شدیدا, یہ کتاب بالکل سیدھی کتاب ہے. اور پہلے پارے میں کیا فرمایا؟ الف لام میم, کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ اعلم. لیکن 30 نیکیاں مل گئی کہ نہیں ملی؟ کیوں؟ تعلق باللہ کے لیے ہے نا. لیکن کب 30 نیکیاں ملیں گی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, الف لام میم پڑھ کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, آپ کے دل کے اندر اس قرآن کے بارے میں یقین اتنا پختہ ہو جائے کہ کہیں بھی آپ دشمنوں کے جٹمٹ میں ہو, دوستوں کے اندر بیٹھا ہو, آپ ان کے ماحول میں رنگ نہ جائیں. خان ہاسپٹل, اپنا کیا نام ہے یہ, ضیاء الدین ہاسپٹل میں گیا, وہاں ایک بہن کہنے لگی کہ جی میں امریکہ میں رہتی ہوں, میں ماحول میں رنگ جاتی ہوں, مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, امریکہ کے ماحول میں میں رنگ جاتی ہوں. تو اب پھر پریشانی آئے گی. اب مولوی کے پھونکوں سے تیرے جلائے ہوئی آگ تھوڑی بجھے گی, مولوی کے پھونکوں سے میری لگائی ہوئی آگ بجھ جائے گی؟ نہیں. اس کے لیے رب نے جو اصول بتایا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو. الذي انزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. اگر اس کتاب کے اندر ٹیڑھا پیدا کرو گے, نبی کے اندر, فرشتے کے اندر, اللہ, پھر جو ہے نا عذاب شدید آنے والا ہے. اس سے تمہیں متنبہ کیا جا رہا ہے. تعلق باللہ تمہارا مر جائے گا, ختم ہو جائے گا, کمزور ہو جائے گا. تعلق باللہ کو مضبوط کرنا ہے تو اس قرآن کے ساتھ جڑو. تو میرے خیال کافی ہو گیا. ہاں جی, جاری رکھوں؟ اچھا, جزاکم اللہ خیرہ. آپ لوگوں کی ظرف ہے, ذرہ نوازی کی, کہ ابھی بھی کہتے ہیں جاری رکھو. اب آپ کو میں ایک مثال پیش کرتا ہوں تعلق باللہ کی. ایک مثال پروفیسر T.W. آرنلڈ, علامہ اقبال کے استاد ہیں. وہ لندن چلے گئے تھے تو علامہ اقبال بھی ان کے پیچھے لندن چلے گئے تھے. ان کی کتاب پریچنگ آف اسلام اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. وہ ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ تعلق باللہ والے لوگ کیسے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ شہزادہ تغلق, کوئی یہ تھا تتاری ولی عہد,
تتاری ولیعہد تھا یہ شکار کے لیے نکلا اپنی پوری جو ہے کابینٹ کے ساتھ، اور اعلان یہ کیا کہ میرے شکارگاہ میں کوئی مسلمان نظر نہ آئے۔ کیوں؟ مسلمان نظر آئے گا تو مسلمانوں سے بدشگونی لیتے تھے کہ میری شکار کامیاب نہیں ہوگا، مجھے شکار میں کامیابی نہیں ملے گی، لہذا کوئی مسلمان اگر نظر آ گیا نا میرے شکارگاہ میں تو اس کو جو کچھ کر سکتے ہو کرو، پھر میرے پاس لے کے آؤ۔ تو ان لوگوں نے ایک آدمی کو پکڑ لیا جس کا نام لکھا ہے جلال الدین شیرازی۔ کیا نام ہے؟ جلال الدین شیرازی۔ اس کو گرفتار کر لیا۔ کیسے پہچانا کہ یہ مسلمان ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ میں اس مسجد میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک سے ایک بڑھ کے مسلمانوں والے چہرے نظر آ رہے ہیں، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، چہرے سے ہی پہچانا۔ انہوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کرنا تھا پھر تغلق کو پیش کر دیا۔ تغلق نے جب دیکھا کہ مسلمان کو تو اس کو غصہ اتنا آیا، کہنے لگے او مسلمان، تجھ سے تو میرا کتا اچھا ہے۔ کتا بندہ ہوا ہے، کہتا ہے یہ کتا تجھ سے اچھا ہے۔ اگر میں اور آپ یہاں پہ ہوتے تو ہماری کیا حالت ہوتی؟ یہ تعلق باللہ والا، شیراز کا رہنے والا، اللہ تعالیٰ دوبارہ اس علاقے کو قرآن اور حدیث کا مرکز اور محور بنائے، جو کہ کسی وقت بڑا اس کے اندر جو ہے۔ اب اس آدمی نے کیا جواب دیا، ذرا وہ توجہ سے سنیے۔ کہتے دیکھیے، اگر میرا خاتمہ ایمان پر، اسلام پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہوا، قرآن اور حدیث کے مطابق ہوا، تو میں جاؤں گا جنت۔ جتنا تم میری توہین کرو گے، مارو گے، پیٹو گے، میرے درجات بلند ہوں گے، میرے اوپر اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ میرا تعلق باللہ مضبوط ہے، میں مومن ہوں۔ انہوں نے بھی دیکھ لیا، اسلام مارا، پیٹا، کارندوں نے مارا، اور تغلق نے اس کو اتنا کچھ کہا، اور یہ بڑے آرام سے کہہ رہا ہے کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا، اسلام پر ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہوا، اور جو ہے میں جاؤں گا جنت، مجھے تمہاری ان حرکتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور اگر میرا خاتمہ کفر پر، شرک پر، بے دینی پر، بدعقیدگی پر ہوا تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ جہنم۔ تیرا کتا جہنم جائے گا؟ نہیں۔ کتے، بلے، حشرات، درن، پرن، چرن، ان کے لیے نہ جنت نہ جہنم۔ جنت جہنم صرف انس و جن کے لیے۔ کیوں؟ جن لوگوں نے تعلق باللہ کو سمجھا، اللہ کے نبیوں کی پیروی کی، یہ جنتی ہیں۔ ان کی کمزوریاں بھی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے معاف کرے گا، دنیا میں کرے، قبر میں کرے، اور اگر جو ہے آگے تھوڑے سے جہنم میں ان کو سزا دے کر نکال کے جنت میں ضرور اللہ ڈالے گا۔ لیکن جن لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، ٹھیک ہے جی، انسان اور جنوں میں، وہ جہنم جائیں گے۔ سانپ، بچھو، کتا، بلہ، خنزیر، سور، اور یہ جتنے بھی درن، پرن، حشرات، نباتات، طیور، ان کے لیے نہ جنت نہ جہنم۔ ہاں یہ ضرور ہے، یوم یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، اگر سینگ والی بکری نے بے سینگے بکری کو ٹکر ماری نا، ظلم ہے، تو پھر اللہ دنیا میں دوبارہ ان کو وہاں پہ زندہ کرے گا، اور مظلوم ظالم سے بدلہ لے کے دوبارہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ جنت جہنم صرف انسان اور جن کے لیے ہے۔ اب تک یہ جلال الدین شیرازی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میرا خاتمہ کفر پہ ہوا، شرک پہ ہوا، بے دینی پہ ہوا، بدعقیدگی پہ ہوا، تو یقیناً یہ سانپ، بچھو، یہ کتا، یہ خنزیر، یہ سب اچھے ہیں۔ کیوں؟ یہ تو جہنم نہیں جائیں گے، میں واقعی برا ہوں، میں جاؤں گا جہنم۔ تم میرے لیے جتنے مرضی زندہ باد کے نعرے لگاؤ، میں پاک، میرے تعلق باللہ قائم ہو جائے گا؟ نہیں۔ اب یہ جو جملہ اس کے منہ سے نکلا نا، تغلق کو ہلا دیا، اس کو فوراً اس کے مشکیں کھول دی، بندھا ہوا تھا، نہلایا، پہنایا اور بٹھایا۔ کہا کہ تم نے کیا کہا؟ میں تو تجھے غصہ دلا رہا تھا، اور تو نے کہا کہ جی جنت جہنم اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دین اسلام، یہ مجھے ذرا سمجھاؤ۔ اب ایک تعلق باللہ کو، تعلق باللہ والا، اس کو اب موقع ملا ہے آگے تعلق باللہ کو پھیلانے کا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ جب اس نے سمجھایا، دعوت دی، قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، صحابہ اور اہل بیت کی سچی زندگی اس کے سامنے رکھا، تو تغلق کیا کہتا ہے؟ میں کلمہ تو پڑھ لیتا ہوں لیکن اعلان ابھی نہیں کروں گا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اعلان میں کب کروں گا؟ جب میں سر پہ تاج پوشی ہوگی، بادشاہ بنوں گا۔
जलालुद्दीन की ज़िंदगी बीत गई। उसने अपने बेटे सादुद्दीन को वसीयत की कि बेटा अगर पता चला ना कि तगलुक बादशाह बन गया तो उसको जाकर मेरा सलाम पहुंचाना और उसको मुबारकबाद कहना कि आपका भाई आपके कुत्ते से अच्छी हालत में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कुरान और हदीस इस्लाम और ईमान पर उसका खात्मा हुआ है और वो इंशाअल्लाह जन्नती होगा, जहन्नमी नहीं होगा। अब सादुद्दीन को जब पता चला ताजपोशी हो गई, वो गया बगदाद में कौन जाने दे एक मुल्ला को, वो भी बड़ा इल्म वाला ईमान वाला, अच्छों की औलाद अच्छे, अल्लाह हमें भी अच्छे बनने की तौफीक दे और हमारे औलाद को भी अल्लाह अच्छे बनाए। फिर ये अच्छे लोगों की औलाद, फिर ये मुल्क पाकिस्तान अल्लाह इसको अमन का गहवारा बना दे। अल्लाहुम्मा आमिन्ना फी औतानिना वरज़ुक़ना अइम्मतन सालिहीन वजअल अल्लाहुम्मा विलायतना फी मन खाफक वत्तक़ाक या रब्बल आलमीन। तो अब जो है वो गया, उसको अंदर जाने नहीं दिया, उसने किसी दरख्त के नीचे या किसी दीवार के नीचे अपनी अजान अपनी नमाज शुरू कर दी। कहीं तगलुक की आंख खुली, यार यहाँ कौन है मुसलमान, जो आप बेपरवाह हो जाएं, कोई मसला नहीं है, ना गन है, ना तोप है, ना टैंक है, ना कोई ये। वो अंदर आना चाह रहा था, हमने रोका है, तो वो जो है कहते उसको जल्दी आने दो। आया, उस जाकर अपना बाप का सलाम पहुंचाया और मुबारकबाद पहुंचाई। कहने लगा मैं बड़ी शिद्दत से इंतज़ार में था। अब ततारियों में इस्लाम फैला, ततारियों में ये देखें ये ताल्लुक बिल्लाह, मार पीट, हम क्यों घबराएं। लन युसीबना इल्ला मा कतब, अल्लाह ने जो लिखा है, कुरान कहता है हमें वो मिलेगा, जो अल्लाह ने नहीं लिखा पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के ऊपर हिल नहीं सकता। एक और वाक़या लिखा है किसने, ये क्या नाम है, सयाह, हाँ जी, इब्ने बतूता ने अपनी किताब में मालदीव मुल्क, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी हो मालदीव मुल्क के बारे में, कि वहाँ पे एक ताजिर बर्बरी, ये बर्बर ख़ानदान जब से मुसलमान हुआ, इनके अंदर दुआत और इनके अंदर मुजाहिदीन, इनके अंदर जो है कुरान के कुर्रा उलमा पैदा हुए। और इसीलिए अंग्रेज़ों ने जुल्म व बर्बरियत, आज आपको मिंबरों से भी, महराजों से भी और किताबों में भी लिखा हो, बर्बर को जुल्म का मुतरादिब बना दिया, अंग्रेज़ों की साजिश। जैसे अंग्रेज़ों ने पठानों के पर सारी मिसालें फिट कर दी, शेखों के ऊपर, मेमनों के ऊपर, क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले पठान होते थे, वो जान लड़ाते थे, शेख और मेमन माल लड़ाते थे। तो अब वो लोग बड़े जो है इनकी खबासत, ये अंग्रेज, उन्होंने जो है ना आज सारी कि जी मेहमान से पूछा जन्नत जाओगे जहन्नम जाओगे, कि जहाँ को पैसे का फायदा होगा, ठीक है जी, ये मिसालें उन्होंने बना के चस्पा कर दी। अब वो जो बर्बरी ताजिर, वो अपने तिजारत लेके जा रहा था, किश्ती उसकी डूब गई, वो अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी, वो किसी मालदीव के जजीरे में उतर गया। जब वहाँ उतरा तो किसी घर वाले ने देखा कि अब ये बेचारा कहाँ जाएगा, चलो इसको खिलाओ पिलाओ। एक दिन ये ताजिर क्या देखता है कि सारे घर वाले दाड़े मार के रो रहे हैं, परेशान है। क्या हुआ जी तुम्हें? बताया कि जी हमारे मुल्क का कानून है, मुल्क मालदीव का कानून क्या है कि हर महीने एक दो शीज़ा को, जवान लड़की को जेवर आरास्ता करके, बुतखाना है समंदर के किनारे, वहाँ डाल देते हैं, कोई किश्तियों पे कंदीलों में लाइटों के साथ आते हैं, वो उस बुतखाने में रात गुजारते हैं, सुबह उस लड़की की लाश उठा के हम ले आते हैं। ये हमारे मुल्क का कानून है। ये लिखने वाले इब्ने बतूता है, अपनी किताब, क्या नाम है जी, तारीख, हाँ जी, वल मुलूक, पता नहीं अजीब सा नाम है, किताब आम अरबी में मिल रही है। अच्छा, अब ये बर्बरी आलिम, कारी, फाजिल, और लिखते हैं कि वो कौसज था। क्या था? कौसज। कौसज का मतलब ना दाढ़ी ना मूंछ, पैदाइशी, ब्लेड के जरिए नहीं, ना पाउडर के जरिए, पैदाइशी तौर पे अल्लाह ने उसको पैदा कीजिए, औरतों वाली शक्ल। कहने लगा आपके मुल्क का ये कानून अपनी जगह पे है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि आपकी बेटी नहीं जाएगी उस बुतखाने में, मैं जाऊंगा और मैं जमानत देता हूं बिल्कुल सही सालिम वापस आऊंगा। अब वो लोग किश्तियों पे आने वाले कौन थे? जिन शयाती, ठीक है जी।
آج جنوں سے ڈرنے والے کیوں ڈرتے ہیں؟ میں نے شروع میں بتایا، جتنا ہم اللہ سے تعلق توڑتے ہیں اتنا شیطانوں سے تعلق جڑتا ہے، اور جب شیطان سے تعلق جڑ جاتا ہے پھر شیطان ہمیں ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ اب یہ بربر عالم اس نے کہا کہ جی آپ کی بیٹی نہیں جائے گی، میں جاؤں گا۔ چلا گیا، بتاؤ کہاں جانا ہے؟ یہ جی جگہ ہے۔ اس نے کیا کیا؟ وہاں پہ وضو کیا اچھی طرح سنت کے مطابق، نماز میں کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے تلاوت شروع کر دی نماز کے اندر۔ مجھے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے، ہمارے اسکول میں یہ ہو رہا ہے، تو اب مریض ہو تو اس کو ہم دم کریں، اب اسکول کو گھر کو کیا کریں؟ میں نے کہا کہ چلو، میں نے سب کو جمع کیا، کہا کہ وضو کرو جتنے بھی تھے، اور 2 رکعتیں 1 گھنٹے کی، 2 رکعتیں 1 گھنٹے کی، اور اللہ اکبر سے لے کر سلام تک بلند آواز میں نے کہا سارے بلند آواز میں پڑھا دی۔ اور اگر تمہیں بھی کچھ ہو اس طرح سے کرو، جب آپ نماز پڑھیں گے نا اپنے، وہاں تو شیطان آئے گا ہی نہیں، آنسوؤں کے ساتھ نمازیں ادا کرو، 2 رکعت پڑھو، خالی 2 رکعت آنسوؤں کے ساتھ تعلق باللہ قائم کر کے، پھر شیاطین کا تعلق آپ کے گھر سے ٹوٹ جائے گا۔ ایک صاحب آئے کہ جی ہماری ماں آغا خان میں تھی ہاسپٹل میں، ٹھیک ہے جی، ہماری بہن اور بھابھی گھر میں تھی، رات تو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ بھاگ کے آغا خان آ گئے، اب ہم کیا کریں جی؟ گھر کو چل کے میں اب کیا کروں، گھر میں کیا دیکھوں؟ ٹھیک ہے جی، ہاں بظاہر دیکھا کوئی تعویذ کہیں کوئی ایسی گندگی یا جالیاں، بعد صفائی کروا دی، پھر میں نے نماز پڑھوا دی۔ الحمدللہ دوبارہ انہوں نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، واللہ عالم کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ بہرحال اب اس بربری عالم نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وضو کی، نماز شروع کر دی، بلند آواز سے اس نے تلاوت شروع کر دی قرآن کی، اور پھر جب یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا فہم کے ساتھ، آنسو کے جو دریا پرنالے بہہ رہے ہوتے ہیں، اب قندیلوں میں آئے، جس تیزی سے آئے، آگے سے قرآن سنا، اس سے ڈبل تیزی سے بھاگے، ایک پارٹی آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، آخر سب ختم۔ اب کون قریب آئے؟ تعلق باللہ والے۔ یہ ہے مثال۔ صبح وہ آرام سے چل کے گھر آ گیا، بھئی یہ کیا؟ اب اس کو دعوت کا موقع ملا، اب یہ جو تعلق باللہ میرے پاس ہے میں آپ سے چھپاؤں گا کیا؟ اب اس نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ کے، صحابہ اور اہل بیت کی سچی زندگی کے واقعات بتا کے، وہ سارے جو ہے حیران ہو گئے۔ بات بادشاہ تک چلی گئی، بادشاہ نے بلایا، اب بادشاہ کو بھی دعوت دینے کا موقع ملا کہ نہیں ملا؟ بادشاہ کو بھی اسے تعلق باللہ سمجھایا۔ جب تعلق باللہ بادشاہ نے سمجھا، کہنے لگے اگر آئندہ مہینے بھی آپ نے ایسا ہی کیا ہم سب مسلمان۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا جی آئندہ مہینے بھی کروں گا، مجھے کیا ہے، میں نے کون سا وہاں پہ پاپڑ بیلنے ہیں، میں نے کون سا وہاں پہ جو ہے ہاں جی بم پھوڑنے ہیں، میں نے تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے نا، قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن جہاں پڑھا جائے میرے اور آپ کے گھر میں، میرے اور آپ کے زبان، میرے آپ کی آنکھیں، میرے آپ کے کان، میرے اور آپ کا جو ہے کمرہ، میرے اور آپ کا محلہ، وہاں پہ شیطان آئے گا کیسے؟ یہ جتنے بھی آج مسائل ہیں نا، ٹھیک ہے جی، یہ سب اسی بنیاد پر کہ تعلق باللہ ہمارا غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اب جو ہے اس نے بادشاہ اگلے مہینے پھر ایسا کیا۔ آج مالدیپ میں ان کا قانون ہے کہ یہاں کسی غیر مسلم کو نیشنلٹی مل ہی نہیں سکتی، کسی غیر مسلم کو مالدیپ کے اندر 100% سب مسلمان ہیں۔ تو میرے محترم یہ تعلق باللہ اپنے اندر پیدا کیجئے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مثال دی ہے، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي، میری امت کے چند لوگ ہیں، یاتون یوم القیامہ بحسنات امثال جبال تہامہ بیضا، انہوں نے اپنے طور پر تعلق باللہ بنانے کے لیے تہامہ، یہ جدہ سے لے کر یمن تک کا علاقہ تہامہ کہلاتا ہے غالباً، یہاں کے پہاڑوں جیسے صاف شفاف نیکیاں لے کر، خالص سنت کے مطابق، توحید کے لوگ سنت کے مطابق ان کی نیکیاں نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ اور کیا کیا مدارس، مساجد اور ہاسپٹل اور کیا کیا ان کے کام ہوں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کی ساری نیکیاں ہوا میں اڑا دے گا، کوئی اس کی قیمت نہیں ہوگی، وزن نہیں ہوگی۔ قال ثوبان،
یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم. پیارے پیغمبر ذرا پھر ان کو ذرا کھول کھول کے ہمیں بتا دیجئے، ان کے اوصاف ہمیں سمجھا دیجیے تاکہ ہم اپنے تعلق باللہ کو مضبوط رکھیں، ہم ان کی طرح نہ ہو جائیں کہ ہم بھی سارے برباد ہو کے رہ جائیں. اتنی تھکاوٹ، جہاد، قتال اور سارا کچھ اور سب کچھ جاتا رہے. وَنَحْنُ لَا نَعْلَمْ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کون ہے، کیا صفات ہیں. قَالَ اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ہیں تمہارے بھائی اور تمہارے اپنے خاندانوں میں سے. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ راتوں کو جیسے تم قیام کرتے ہو وہ بھی قیام ہی کرنے والے ہوں گے. وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا لیکن لوگ ایسے ہوں گے کہ جب بھی خلوت ملے گی نا تو اللہ کے حدود کو توڑتے ہوئے نظر آئیں گے. جلوت میں بھی دیکھو نا کتنے فتوے جاڑ رہا ہوں، ہاں فتوے جاڑ رہا ہوں نا. جب آپ سوچیں گے کہ یار مولوی صاحب کو ذرا تھوڑا سا پرائیویٹ زندگی دیکھوں، ذرا ان کو غصہ دلا کے دیکھوں، ان کو ذرا ان کی خوشیاں دیکھوں، ان کی شادی دیکھوں، ان کی بیاہ دیکھوں، ان کے جو ہے نجی تعلقات ذرا دیکھوں تو آپ کو مایوسی ہوگی. تو لوگوں نے بڑی اچھی کہاوت بنائی، مولویوں کو سنا کرو دیکھا نہ کرو. دیکھنے سے مایوسی ہوتی ہے کیونکہ تعلق باللہ والے کم الا من رحم ربک کم لوگ ہوتے ہیں جھاڑنے والے. اور یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی عبادتیں تو ہیں لیکن انفرادیت میں یہ اللہ کو بھول جاتے ہیں. وہاں پہ موبائل ہے، بند کمرہ ہے، اوپر جو ہے کمبل لے لیا، ابھی سردیاں ہیں، اندر کیا دیکھ رہا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. فرمایا کہ یہ جو اللہ کے حدود کو خلوت میں توڑنے والے ہیں ان کے سارے وہ اعمال برباد ہو کے رہ گئے. لہٰذا کسی بھی لمحے کسی بھی گھڑی مجھ اور آپ کو اپنی زندگی میں اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کی مرضی کرو، ہاں بتقاضے بشریت جو کمی بیشی تعلق باللہ میں آ جائے گی آپ کہیں گے ربنا ظلمنا انفسنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. اللہ وہ سارے آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے آپ کو واپس کرے گا. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ جب بھی آپ نے گناہ کی فوراً آنسو بہا دیے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر، آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، میں آئندہ جو ہے اس کے تمام اسباب اس کے سارے ذرائع سارے راستے میں بند کر دیتا ہوں اور میں اللہ میں آج کے بعد سے روتا ہی رہوں گا اور اللہ جو میرے ذمے کسی کے حقوق ہیں وہ بھی واپس کر دوں گا اور مجھے سخت دکھ اور افسوس رہے گا کہ مجھ سے گناہ کیوں. جب بھی گناہ ہو توبہ کرو لیکن توبہ کرنے کے لیے گناہ نہ کرو. توبہ کرنے کے لیے کہ جی بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ ہے چوری اور سینہ زوری، یہ اللہ کو نہیں پسند. ہاں جب بھی آپ سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو. تو جو ہے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو تعلق باللہ کے حوالے سے توفیق عطا فرمائے. میں شیخ صاحب سے پھر جو ہے شکوہ کرتا ہوں کہ بہترین انداز سے موضوع چلا رہے تھے، ہمیں ایمانی اور عملی تعلق باللہ میں فائدہ ہو رہا تھا، اکثر اس کو بند کر دیا. اب چلیے جی مجھے بھی آپ نے کہا، میں نے بھی جو ہے آپ کو اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں معاوضہ سنا دیا. اللہ پاک قبول فرمائے، ہماری کمزوریاں معاف فرمائے. اللہ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے اور جو شام میں فلسطین میں ہمارے بھائی بہنیں ہمارے بزرگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الشرک والمشرکین ودمر یا رب اعداء الدین. اللہ ارض حرمین اور ارض پاکستان اور جتنے بھی اسلام میں دنیا جو ہے اسلامی دنیا اور جو ہے جہاں کہیں بھی مسلمان بس رہے ہیں ان کو جو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتے ہیں اللہ اننا ضعفاء ہم تو کمزور ہیں، وانت القوی اللہ تو طاقتور ہے. اللہ ایسے اشرار سے امت اسلامیہ کو محفوظ فرما، ارض پاکستان کے ارض حرمین کی حفاظت فرما.